اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کما آل محمد۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ شمر کون تھا۔ یہ تو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے اور اکثر لوگ اس نام سے واقف ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ شمر نے ہی امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا تھا، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ شمر کا عبرتناک انجام کیا ہوا اور اس بدبخت کو فاصلہ جہنم کرنے والا کون تھا۔ شمر بن ذیلجوشن کی کونیت ابو سابقہ تھی، قبیلہ حوازن کا فرد اور سردار تھا، اور واقع کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ اس کا تعلق عامر بن صنعاقہ کی اولاد سے تھا، جو ضبا بن قلب کے خاندان سے ایک فرد تھا۔ اسی وجہ سے مذکورہ اجداد کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے عدالتی، ضوابی اور قوابی جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں صحیح اطلاع حاصل نہیں ہو سکتی، البتہ شمر کے باپ کا نام شرجیل بن اوربن عمرو کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا لقب ذیلجوشن پڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب میں یہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے زرہ اپنے تن پر پہنا، اور یہ زرہ اسے بادشاہ ایران نے دی تھی۔ یا دوسرے قول کے مطابق یہ اس لیے ذیلجوشن کہا جاتا تھا کہ اس کا سینہ کچھ ابھرا ہوا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام جوشن بن ربیعہ تھا۔ ذیلجوشن نے پیغمبر اسلام کی خواہش کے مطابق اسلام لانے کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمان مشرکین پر کامیاب ہو گئے تو اسلام لے آیا۔ کہتے ہیں کہ شمر بن ذیلجوشن ابتدا میں تو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا طرفدار تھا۔ اس نے جنگ صفین میں آپ کی مدد کی تھی، اور ادہم بن محرز بحلی شامی سپاہی کے ساتھ لڑائی میں اس کا چہرہ شدت سے مجروح ہوا، لیکن بعد میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور علی علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا کینہ اپنے دل میں پروان چڑھا کر دشمن بن گیا۔ شمر نے حجر بن عدی کو عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے خاص انصار تھے۔ ان کی گرفتاری کے وقت جو 51 ہجری اول میں آئی تو یہی شمر ان لوگوں میں سے تھا جس نے زیاد بن ابی یاسمیہ کے پاس جھوٹی گواہی دی تھی کہ حجر مرتد ہو گئے ہیں اور شہر کو آشوب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل نے سن 60 ہجری میں کوفہ میں قیام کیا تو یہی ان لوگوں میں سے ایک عام فرد تھا جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مأمور کیا گیا کہ لوگوں کو جناب مسلم کے اعتراف سے دور کرے۔ اس نے جناب مسلم کی باتوں کو فترہ گری کا نام دیا اور کوفیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو سعد کے بیٹے عمر کو کوفہ کے لشکر کا کمانڈر تھا، جو جنگوں میں چون سے بچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور مسالمت آمیز حل کی راہ میں چل ہی رہے تھے کہ شمر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد بھی ابن سعد کے ارادے کے موافق ہے، لہٰذا اس نے امام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ابھارا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت کوفہ کے لشکر کے کمانڈر ابن سعد نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا کہ حسین بن علی علیہ السلام آمادہ ہو گئے ہیں، یا تو واپس چلے جائے یا ان کی بیعت کر لے، تو حاکم کوفہ عبید اللہ زیاد نے مشورہ دیا کہ اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن جس وقت شمر اس خط کے مضمون سے متعلق ہوا تو اسے فوراً منع کر دیا، اور مزید کہا کہ اگر حسین بن علی تمہاری اطاعت نہیں کرتے اور پلٹ جاتے ہیں تو بعد میں اور مزید طاقتور ہو جائیں گے، بس بہتر ہے کہ انہیں چھوڑنا چاہیے۔
کہ وہ پلٹ کر واپس چلے جائیں اور موقع کی تلاش میں رہے۔ عبید اللہ نے شمر کے مشورے کو قبول کر لیا اور اسے 4000 سپاہیوں کا سردار بنا کر نیز ایک خط اسی کے ہمراہ کربلا میں کوفہ کی فوج کے کمانڈر ابن سعد کی طرف روانہ کیا تاکہ امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ کرے کہ یا تو بیعت کر لے یا سر تسلیم خم کر دے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اسے خط میں آخری سطر پر بطور زبینہ اسی شمر کی بات کو لکھا گیا کہ عمر ابن سعد، اگر یہ کام انجام نہیں دے سکتے تو ہمارے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کرو اور لشکر کی کمان شمع بن ذیلجوشن کے سپرد کر دو۔ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن صبح کا دن شمر ابن جوشن کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کے سرداری کا عہدہ اپنے ذمہ لیتے ہوئے کہا، جب عبداللہ بن عمیر قلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ ایک نیزے سے زوجہ عبداللہ کو قتل کر دے جو ان کے سرحانے تشریف فرما تھی۔ نتیجے میں پہلی خاتون میدان کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔ روایت کی جاتی ہے کہ عاشورہ کے دن شہادت امام حسین علیہ السلام سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ خیام کے اندر امام کا ساز و سامان اور حضرت کے اہل حرم تھے، اس حرم پر حملہ آور ہو کر انہیں تاراج کر دے، لیکن امام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا۔ البتہ یہ شمر ہی تھا جس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں۔ پھر اسی کے حکم کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف حملہ کیا اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زرع بن شریک نے امام حسین علیہ السلام پر آخری ضرب وارد کی۔ بعض روایت میں نقل ہوا ہے کہ شمر امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک گردن سے جدا کیا تھا۔ ایک روایت یوں بیان ہوتی ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن آخری گھڑیاں امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس اور جسم مبارک پر بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے۔ شمر اپنے برہنہ خنجر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور آپ کے سر تن کو تن سے جدا کیا۔ کہتے ہیں کہ شمر کی رکبی میں ایک قافلہ کربلا کے بیچ شہداء لے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا اور ابن طاؤس کے مطابق شمر 12 سر مبارک شہداء کربلا کے لے کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شمر بن عمر سعد کے آگے آگے شہداء کربلا کے سروں کو لے جاتا تھا۔ یہ تھا شمر کا کردار جو اس نے واقعہ کربلا میں ادا کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ سن 60 ہجری میں مختار ثقفی کے قیام کے مطابق شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے اسے اور دیگر اموی امراء کو جنگ میں شکست دی اور شمر کو کوفہ میں حامیان بنی امیہ کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مختار نے پھر سے ایک گروہ کو اپنے غلام ضربی کے ساتھ ان کے پیچھے بھیجا تو شمر نے مختار کے غلام کو قتل کر دیا اور قریہ کی طرف بھاگا۔ وہاں سے سوش اور سمیرہ نامی گاؤں کلتانیہ نامی قریہ کی طرف بھاگا اور ایک خط مصعب بن زبیر کے لیے بھیجا جو مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھا، لیکن مختار کے بعض سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں اس کے ساتھ فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے مسلم زوابی جو شمر کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ کہتا ہے، ہم فرار کر گئے تھے اور خود اپنے آپ کو بصرہ کوفہ کے راستے میں ایک مقام تک پہنچا اور اسی کے قریب کلتانیہ نامی ایک چھوٹی سی بستی جو فرات کے ساحل کی طرف تھی۔ ہم اسی کے پاس ایک ٹیلے کے کنارے چھپ گئے۔ ایک دیہاتی نے ہماری مخفی جگہ مقبری کر دی اور رات کی تاریخی تھی کہ مختار کے لوگوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ شمر کو میں نے دیکھا کہ ایک بہترین لباس پہنا تھا، ہم تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی فرصت نہیں ملی، آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا
کسی نے چلا کر کہا، خداوند عالم نے خبیث کو مارا۔ کہتے ہیں کہ اسی مقام پر شمر بن ذیلجوشن کو فاصل جہنم کر دیا گیا۔ جب شمر کو واصل جہنم کیا گیا اور اس کا سر نجس مختار کے پاس بھیج دیا، اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا اور مختار نے شمر کے سر کو محمد بن حنفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق شمر کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسم کو ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈال دیا جائے، اور مختار کے سپاہیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچلا تھا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے کہ میں نے ایک شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سر بریدہ بدن پر پڑی، سجدہ شکر بجا لائے اور حکم دیا کہ سر کو نیزے پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے در سے عبرت کے لیے لٹکا دیا جائے۔ ایک اور قول بھی اس سے ملتا جلتا تاریخ میں یوں درج ہے، ابو عمرہ نے شمر کو گرفتار کیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار ثقفی نے اس کے سر بدن کو بدن سے جدا کیا اور بدن کو کھولتے ہوئے روغن کی ایک دیگ میں ڈالا۔ مختار کے ساتھیوں نے اس کے سر کو پیروں سے کچلا اور پھر اس کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کی تسکین کا سبب بن جائے۔ ابو عمرہ ایک گروہ کے ساتھ شمر کے تعاقب میں گیا اور ایک مسلحانہ جھڑپ میں اسے زخمی کیا، پھر قیدی بنا لیا۔ مختار کے پاس اسے لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسم کو ایک تیل کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے شمر کے سر کو اپنے پاؤں تلے کچلا اور یوں ظالم بدبخت اپنے انجام کو پہنچا۔